کہ اللہ نے یہ کام کی ذمہ داری مردوں پر بھی ڈالی ابھی ڈالی، اور برابر کی ذمہ داری ہے۔ مرد بھی ذمہ دار ہے، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر اس ذمہ داری کو ہم سمجھ گئے تو پھر موت تک کرنا آسان ہے، اور آپ خوش نصیب بن جاؤ گے، سعادت مند بن جاؤ گے۔ دعوت میں جو بات سمجھنے کی ہے کہ اس کام کو اللہ نے نبیوں سے لیا اور اب اس امت پر ڈال دیا۔ اگر اللہ چاہے تو آنے واحد سے سب کو ہدایت دے دے۔ اللہ اگر چاہے تو بولو، ارے بولو، آنے واحد میں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، بس اللہ ارادہ کر لیں گے ہدایت مل جائے گی۔ اتنا بڑا آسمان بنا دیا صرف ارادہ کیا، اتنا بڑا سورج بنا دیا صرف ارادہ کیا۔ آپ سوچو، اگر اللہ ارادہ کر لے تو ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت مل جائے گی۔ یہ تو امت کی شرافت اور لاڈلے نبی کی امت، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا۔ بولو الحمدللہ۔ نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ نعمتوں کا تذکرہ، کہنا سننا۔ نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی نعمتوں کے شکر میں داخل ہے، اور جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ کہا کرو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں دعوت کے کام میں لگایا، اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے اپنے راستے میں نکالا۔ ذرا ان نعمتوں کو سوچا کرو۔ ان نعمتوں کو سوچا کرو، کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دعوت میں سب سے بڑی ذمہ داری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تیار کیا، وہ ہر فرد امت کو داعی بنایا۔ کیا بنایا؟ بولو، ہر فرد امت کو داعی بنایا۔ امت کے 3 طبقے ہیں، مرد، عورت اور بچے۔ دوسری ذمہ داری ہے ہر گھر کو اعمال سے بھر دینا۔ کون سے اعمال؟ نبوت والے اعمال، مسجد والے اعمال، ہدایت والے اعمال، تربیت والے اعمال۔ ارے سن رہے بھائی؟ کیا کرنا؟ بولو، ارے آپ ہی بولو نا، سو تو آپ رہتے، دیکھو ادھر کون سے اعمال؟ دیکھو نہیں سمجھے نا، یہاں کی یہاں۔ اب بتاؤ پھر جا کر کیا کرو؟ ہر مسلمان کے گھر کو اعمال سے بھر دینا، یہ دوسری ذمہ داری، مردوں کی بھی عورتوں کی۔ کون سے اعمال؟ حدیث صحابہ کے گھر میں جو اعمال تھے، ان اعمال پر اللہ نے ان کے طرف رحمتیں متوجہ کی، برکتیں متوجہ کی، ہدایت متوجہ کی، غیبی نصرت آئی، ان کی یہاں قبولیت آئی۔ واقعات سنتے سناتے ہیں نا آپ لوگ بھی۔ ایک صحابیہ ہے ام اوس باغزیہ انصاریہ، ایک صحابیہ انصاریہ، ایک ہے ام اوس انصاریہ، ایک ہے ام اوس باغزیہ۔ ام اوس باغزیہ عورتوں کا مزاج تھا مدینے میں کہ اپنے گھر کے اندر گھی جمع کرتی، جب وہ ان کا برتن بھر جاتا تو حضور کی خدمت میں دیتی، یہ بھی لے کر آئے۔ اب یہ پردے میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کھائیے اور آپ کے مہمان کو کھلائیے۔ آپ نے کہا بلال تو اس کو خالی کرو، ذرا دیکھو گھی چکتا رہتا ہے بدن کو، اس کے برتن کو ذرا اچھے سے کھرچ کے خالی کرنا۔ حضرت بلال نے خالی کر دیا، دے دیا، وہ چلے گئی۔ گھر پہنچنے سے پہلے ذرا دھیان دیا کہ برتن تو بھرا ہوا ہے، میں تو خالی کرنے کے لیے تو گھبرا گئی کہ کہیں اللہ کے نبی ناراض تو نہیں ہو گئے، واپس تو نہیں کر دیا۔ واپس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے کہا بلال تم تو خالی کرنے کا آپ نے خالی نہیں کیا؟ کہ حضور آج تو میں نے اتنا کھرچ کے خالی کیا تھا، مجھے بھی شرم آ رہی تھی، اتنا میں لگڑ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا ام اوس تیرا کیا خیال ہے، تو اللہ کے نبی کو کھلائے؟ کیا اللہ کے نبی کو تو کھلائے گی، اللہ تجھے نہیں کھلائیں گے؟ جا تو کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا۔ کیا کرنا؟ اور ہم بچے کے کان میں کہتے ہیں، بیوی کے کان میں کہتے ہیں، چپکے سے کھاتے رہنا اور چھپا کے رکھنا۔
یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ بخیل. اور وہاں کھاتے رہنا کھلاتے رہنا. اب وہ گئی عورت, اب لے کر گئی اپنے گھر, برتن جہاں لٹکاتی تھی وہاں لٹکا دیا. اب اس میں کھا رہی کھلا رہی کھا رہی کھلا رہی, یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما. یہ ختم نہیں ہوا. حضرت ابو بکر کا دور آیا, 2.5 سال کھاتے رہی کھلاتے رہی, حضرت ابو بکر دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر کا دور آیا, 9.5 سال کھاتی رہی کھلاتی رہی, وہ بڑی بھی ختم نہیں ہو رہی اور بھی ختم نہیں ہو رہا. حضرت عمر بھی چلے گئے. حضرت عثمان کا دور آیا, 6 سال کھاتی رہی کھلاتی رہی, حضرت عثمان بھی چلے گئے. وہ بڑی بھی پھر بھی باقی ہے, بھی باقی ہے. اللہ کا کرنا حضرت علی کا اور حضرت معاویہ کا دور آیا, جب تک وہ گھی بھی ختم نہیں ہوا بڑی بھی ختم نہیں. یہ ہے. تو ہم برکتوں کو سناتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ برکتیں آئی کیوں گھر پر, یہ سنانا ہے. اب آپ کو واقعہ اچھا لگا لیکن بنیاد یاد نہیں. اللہ کی مدد کے لینے کے اسباب خوب بولو. کیا بولو, ذرا زور سے بولو. اللہ کی مدد کے لینے کے اسباب کو خوب بولو تاکہ اپنے اندر بھی آئے امت کے اندر بھی آئے. تو کیا سبب پر میں نے یہ برکت بیان کی؟ بول رہے آپ لوگ, ارے گھر کے اعمال قائم تھے نا تو گھر کے اندر برکتیں ہوتی تھی. حضور تو چلے گئے نا, پھر برکت ختم ہو جانا چاہیے نا اگر حضور کی برکت ہوتی. کہ نہیں ہے نہ حضور والے اعمال جس گھر میں, ہمارے حضرت اس پر بہت ناراض ہے. آج مسلمان کہتا ہے وہ صحابہ تھے. گویا کہ اللہ کے کلام کا ایک آیت کا تم انکار کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور یہ مسلمان کہہ رہا ہے وہ نبی تھے وہ صحابہ تھے. اس کا مطلب بات آپ کو سمجھ میں آئی نہیں. تو دوسرا عمل کیا ہے جو زندہ کرنا ہے؟ بولو. ہر مسلمان کے گھر میں اعمال زندہ کرنا ہے, اعمال قائم ہو جائے. تیسری بات جو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں رہا, مسلمانوں کا معاشرہ اجڑ گیا. کیا اجڑ گیا بولو؟ اور حضور نے پوری محنت کر کے, انتھک کوشش کر کے اور رات دن قربانی دے کر, صحابہ نے قربانی دی, اور ایک مسلمانوں کا اسلامی معاشرہ زندہ ہوا. کیا زندہ ہوا؟ اسلامی معاشرہ زندہ ہوا. اب وہ ذمہ داری ہماری ہے اس محنت کے راستے سے کہ وہ معاشرہ زندہ ہو جائے. معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ کہتے ہیں مسلمانوں کے رہن سہن کو, مسلمانوں کا لباس پوشاک, مسلمانوں کا رکھ رکھاؤ. آپ کہتے ہیں ہمارے میوات میں ایسا رکھ رکھاؤ ہے. میوات کا نہیں بلکہ اسلامی معاشرہ, اس کی 3 بنیادیں. کتنی بنیادیں؟ ساتھ میں چلتے رہو, میرے دھیان سے سنتے رہو. ایک بنیاد حیا, دوسری بنیاد پاکیزگی, اور تیسری بنیاد سادگی. کیا؟ ارے میوات والے تو خوب جانتے ہیں سادگی, سادہ سیدھا رہتے ہیں. 3 بنیادیں, حیا پاکیزگی اور سادگی. اور دشمنوں نے اس 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیز لے کر آئے. کیا 3 چیز لے کر آئے؟ حیا کے مقابلے میں بے حیائی. اب بتاؤ دنیا میں بے حیائی زیادہ ہے یا حیا زیادہ ہے؟ بولو. یہ تو ہماری چند بہنیں ہیں جنہوں نے بڑی قربانی دی, حیا پردے میں آ گئی. ورنہ آپ کے رشتہ دار آپ دیکھو گے, بہن بھائیوں میں, خالہ پھوپھی میں, ماموں چچا میں, ننیالی ددیالی سمدھیالی رشتہ داروں میں آپ دیکھو گے آج بھی کتنی عورتیں بے حیا ہیں. وہ پردے میں نہیں ہے, ان کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ غیر محرم سے بچتی نہیں ہے. آج بھی دیکھو ہے. آپ اور ہم جو بیٹھے نا, وہ ہمارے معاشرے کے اجڑنے کا نقصان ہمیں احساس بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ جزائے خیر دے, ہماری ماں بہنوں نے 3 دن لگائے, عاشرہ لگایا, چلے لگائی, اور ماشاءاللہ کچھ بہنیں اللہ کے راستے میں ملکوں میں جا رہی ہیں. بات کو سمجھنا ہے. معاشرے کی مثال ایسے جیسے پھل کا چھلکا. پھل کا چھلکا, پھل کے چھلکے سے
پھل کا تعارف بھی ہے اور پھل کی حفاظت بھی ہے۔ اسلامی معاشرے سے مسلمانوں کا تعارف بھی ہے، اسلام کا تعارف بھی ہے، اور اسلام اور مسلمان کی حفاظت بھی ہے۔ اگر تم اپنے لباس پر نہیں آؤ گے تو تمہاری حفاظت نہیں ہوگی۔ تم کہتے لباس کون سا ضروری ہے؟ سنت اتنی بڑی جس لباس کے لیے آپ نے محنت کی اور ایک معاشرہ پاکیزہ تیار کیا، آج مسلمان معلومات رکھنے والا انکار کر رہا ہے کہ کوئی لباس نہیں، جو چاہے پہنو۔ اچھا جانور ہے؟ اسلامی معاشرہ ہے، تیار غذائیں آئی ہیں بازار میں، اس کے اندر ناپاک چیزیں ڈال کے لاتے ہیں۔ مسلمان کھاتا ہے تاکہ اس کی عبادت اور دعا یہاں تک کہ حج میں بھی جائے وہ اللہ کی طرف سے مردود ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ تیار لباس آئے ہیں بازار میں، آپ دیکھو، آپ بھی دیکھنا، اپنے بچوں کو اسلامی لباس نہیں پہناتے آپ، ہم تیار ملتا ہے لے کر آتے ہیں یہود و نصارہ کے لباس میں۔ آپ چاہتے ہیں آئس کریم کو آئس کریم رکھیں اور چولہے کے پاس رکھ دو، کیوں بھائی آئس کریم باقی رہے گی، وہ پگھل کے بہ جائے گی۔ آپ یہود و نصارہ کے لباس میں رکھ کے آپ چاہتے ہیں مسلمان کا جذبہ بنے، ان بچوں کا جذبہ مسلمان کا بنے گا، اسلامی بنے۔ دین ہمیں جو نقصان ہوا، آج ہم نے دعوت چھوڑی، ہمارے گھر میں دنیا کا سارا ساز و سامان ہے لیکن اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں نہیں، اور ہمارا اسلامی معاشرہ ہی ختم ہو گیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے پھر مسلمان مرتد۔ پہلے کیا مرتد ہوتا ہے؟ ارے بولو کیا مرتد ہوتا ہے؟ پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے پھر مسلمان مرتد ہوتا ہے۔ آج یہ جو بے حیائی جو دنیا میں زندہ ہے، آج مسلمان کہہ رہا ہے ارے داڑھی مجھے اچھی نہیں لگتی، لو 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت کا انکار کر رہا ہے، مرد بھی عورتیں بھی۔ آدمی کہتا ارے کیا عورت کو تم نے کوئی چیز سمجھا ہوا ہے، باندھ بوندھ کے رکھا ہوا ہے پوٹلی کے اندر، ارے عورت ہے وہ، جو حیا پردے کو اس نے ایسی بیکار کی بات کر دی۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا محفوظ رکھتے ہیں۔ تو بھائی سونا چاندی آپ گھر کے اندر چھت کے اوپر رکھتے ہو یا دروازے کے باہر لٹکا کے رکھتے ہو؟ میرے کو چھت کے اوپر۔ ارے بتاؤ، سونے کو اندر رکھتے ہیں چھپا کے تجوری میں، کتنا قیمتی ہوتا ہے سونا، پیسے کتنے قیمتی ہوتے ہیں؟ وہ تو ہم نے تمہیں متوجہ کرنے کے لیے ایسا سوال کیا تاکہ تم دھیان سے سنو۔ تو کہہ رہا چھت کے اوپر رکھتے ہیں سونا۔ بات کو سمجھنا، قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پردے میں رکھتے ہیں، گھر کے 4 دیواری کے اندر، اب وہ الماری، پھر الماری کے اندر ایک تجوری، پھر تجوری کے اندر اب ایک آپ نے کوئی نہ کوئی پاکٹ اور جو ایک تھیلی، اس کے اندر آپ نے اس کو چھپا کے رکھا۔ بات سمجھنا، اسلامی معاشرہ مسلمانوں کا اگر ضائع ہو گیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس لیے دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ یہ باطل جتنا دندنا رہا ہے اور باطل جتنا عروج پر ہے، یہ سارا ختم ہوگا مستورات کے خروج سے، سارا ختم ہوگا۔ باطل کے عروج کا خاتمہ صرف مستورات کے خروج سے ہے۔ اس لیے کوشش کرنا ہے کہ اس کام کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمارے حضرت تو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بڑے درد سے فرماتے ہیں میرے نزدیک مردوں کے کام سے زیادہ ضروری مستورات کا کام، اور ابھی تو ہمارے نزدیک کام ہی ضروری نہیں ہوا۔ 3 کام کو قابو کرنے کی عادت ڈالو، ایک مستورات کا خروج، ایک گھروں میں جماعت کا استقبال، اور ایک ہفتہ واری تعلیم۔ ابھی عرض کر دیں، اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ 3 چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی، آپ کو ہر چیز کے لیے صحابہ کا طریقہ بتانا پڑے گا۔ آپ کو ہر چیز کے لیے صحابہ نے کس طرح کیا، سیرت میں کیسے ہے، قرآن حدیث میں کیا دلائل اور فضائل ہے، وہ بیان کرنا پڑے گا۔ آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اس فکر کو لے کر جاؤ۔ اسی لیے حضرت جی شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کا مقصد سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ بولو کیا زندہ کرنا ہے؟ کریں گے آپ لوگ؟ ایک ایک سنت کو بڑے توجہ کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ سنتوں کا احیاء
اس کام کا بنیادی مقصد ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا سنت کے مقابلے کی جائز چیزوں کو، جائز چیزیں ہوتی ہیں نا، اللہ اکبر، جائز چیزوں کو نفرت کے ساتھ چھوڑو اور سنت کو اختیار کرو، ورنہ جائز چیزوں پر کبھی غیبی نصرتیں نہیں آئیں گی. ہاں تم جائز چیزوں پر عمل کرو گے، ہاں کبھی غیبی نصرت نہیں آئے، کبھی اللہ کی مدد نہیں آئے. نفرت کے ساتھ چھوڑ دو کہ سنت کے مقابلے میں تم جائز چیز لاتے ہو. سنتوں کا اہتمام، سنت حاجت ہے، سنت عبادت ہے، سنت دعوت ہے. یہ جو اعمال ہے نا، یہ نبوت کے اعمال ہے، ہدایت کے اعمال ہے، تربیت کے اعمال ہے. دعوت و تعلیم، دعوت و تبلیغ ہے، تعلیم و تعلم ہے، عبادت اور ذکر ہے، اکرام اور خدمت ہے، آپس کی اجتماعیت ہے. یہ سب اللہ کی مدد کے اسباب ہیں. جو بھائی سب اختیار کریں گے انشاءاللہ. ہر ممکن کوشش کرنا جماعت مجتمع رہے. ہاں بڑے خوش نصیب ہو آپ اور ہماری یہ ماں بہنیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس نکلنے کو قبول فرمانا، اللہ کے یہاں قبول کراؤ. قربانی آپ نے دی ہے، قدر بھی آپ کو کرنا ہو. 1 منٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور ضائع کرنے والا تمہارے پاس آلہ اگر ہے، آپ اس آلے کو بند کر کے رکھو. اللہ اس فتنے سے اور اس شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی کسی کو گنجائش نہیں ہے کہیں سے بھی کہ وہ جماعت میں موبائل لے کر جائے. آپ ضد مت کرنا، آپ ضد مت کرنا. موبائل قطر کوئی لے کے نہیں جائے، اجازت نہیں ہے اس کی. عورتیں بھی ہماری ماں بہنیں سن لے، اگر یہ مرد ضد نہیں کرے تو تم ان کی اطاعت نہیں کرنا، اس لیے کہ تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو. اللہ رسول کی مانو گے تب جا کے تمہیں اپنے شوہر کی ماننا آئے گی. موبائل بالکل بند کر دینا. اس میں بہت اچھے لوگ ہوں گے جو موبائل لے کر نہیں آئے. جو بتاؤ بھائی کون موبائل لے کر نہیں آئے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ پورا. یہ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں جو موبائل لے کر نہیں آئے. ارے آپ بھی موبائل لے کر آ گئے؟ بتاؤ اتنے بڑھاپے میں کیا کریں گے موبائل؟ سنو، جو لے کر آ گئے اب وہ طے کرو. کوئی مجلس میں، مسجد میں، نمازوں کے اوقات، مشورے کے وقت کبھی نہیں. کوئی آدمی ضدی اگر وہ موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں، بند کرنے کو تیار نہیں، تو اس کو بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اجتماعی ماحول میں موبائل نہیں کرے. یہاں بھی نہیں نکالنا. اب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اس بات کا خوب خیال ہے. سفر کے اندر عورتوں کو دوڑانا نہیں، وزندار چیزیں نہیں اٹھوانا ان سے. اگر بھیڑ کی جگہ ہے تو آدمی عورت اپنے محرم کے ساتھ، شوہر بھائی جو بھی ہو. اور اگر کھلی جگہ ہے ایک ساتھ 4 5 6 عورتیں جو ہوتی ہیں ایک ساتھ چلیں گی. 2 3 مرد آگے ہوں گے، 2 3 مرد پیچھے ہوں گے، درمیان میں یہ ہماری بہنیں چلیں. 1 کلومیٹر ہے، چلنے کی ہمت ہے ایک گھر سے دوسرے گھر تو کوئی حرج نہیں، پیدل جا سکتے ہیں. ½ کلومیٹر ہے، تھوڑا سا راستہ ہے، جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسٹیشن پہ چلتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ چلتے ہیں. اس کا خیال ہے کہ ہماری ماں بہنیں بھی جو کمرے میں داخل کر دیا جائے بس اس کمرے کو ایسا ماحول بنا لو گویا کہ یہ مسجد ہے. ایسا ماحول ہے، اس کے باہر نہیں نکلنا، ورنہ ان کے گھر کا محرم آ گیا اور بے پردگی ہو گئی. عورت کی آواز بھی عورت ہے. ارے سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ نہیں کہ جماعت کے آدمی کے سامنے اپنے شوہر کو زور سے بول کر انہوں نے بلا لیا. حقان نہیں، عورت کی آواز بھی عورت ہے. سفر کے اندر نماز جو گھر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ سفر میں بھی کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. کسی مجبوری سے جہاز وغیرہ میں بیٹھ کر پڑھنے کی مجبوری آ گئی، یا ٹرینوں میں بعض مرتبہ بہت بھیڑ ہوتی ہے، جگہ ہی نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی، تو کوئی حرج نہیں، بیٹھ کے پڑھ لیا. اب واپس جہاں پہنچیں گے منزل پر وہاں اس نماز کو دوہرا لیں. گھر کی بہنوں سے ملاقات کرو، پرچہ آنے کا انتظار کرو. مرد جلدی سے مشورے کا پرچہ بھیج دیں، بہت آسان ہے. ایک کی خدمت، ایک بہن کی تجوید، ایک کی تعلیم، ایک کے 6 صفات، نمازوں کے اوقات، دوپہر کی تعلیم کا وقت، ایک کا استقبال، ایک کی تعلیم، مرد کے بیان کا وقت، اور مغرب بعد 2 عورتوں کا جو مذاکرہ ہے وہ مذاکرہ لکھ دو.
नमाजों के औकात नफिल वगैरह लिख सकते हैं। बदल के बहनें पर्चा सुना देती है, आसान है सब। लेकिन सबसे ज्यादा इस बात की कोशिश करना अल्लाह के रास्ते में निकलकर कि जमातें ज्यादा से ज्यादा निकले। खुरूज की मेहनत, सबसे पहली मेहनत खुरूज की, जो मैंने अर्ज की। सहाबियात अल्लाह के रास्ते में निकलती थी, जी जान से निकलती थी, कुर्बानी के साथ निकलती। करेंगे सब लोग फिक्र, रोजाना नकद जमातें बनाओ। हर आदमी, अगर आप 5 साथी हैं, 5 जमातें रोजाना 3 दिन की बन जाए। मेहनत करना होगी, ऐसे सुस्त बैठोगे तो कैसे जाएगी जमातें? भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, एक के पीछे जाना पड़ेगा। ना बैठे बैठे सुस्ती के साथ बताओ क्या हाल है, कैसे बनेगी जमातें? कुर्बानी देना पड़ता है। फजर के बाद 2 आदमी जाएंगे जमात से मुज़ाकरे के लिए। सुन रहे भाई? कब जाएंगे? मस्तूरात से मुज़ाकरा करेंगे आधा घंटा तकरीबन, और बाकी साथी मकामी साथियों को लेके 2 से 3 घंटा जम के मेहनत करो। फजर के बाद का सोना अकल भी खराब करेगा, रोजी भी खराब करेगा, सुस्ती भी पैदा करेगा। हमारे नबी की दुआ है, अल्लाह मेरी उम्मत को सुबह के वक्त में बरकत अता करेंगे सब लोग मेहनत माशाअल्लाह। फिर ये जो 2 साथी मुज़ाकरा करके आए वो भी मेहनत में लग जाए। सुबह की तालीम में बदाले कुरान से पढ़ के कुरान का सीखना सिखाना करो। सुनने सुनाना खाली काफी नहीं है, सीखना सिखाना जरूरी है। चाहे एक एक आयत सबकन सिखाओ। ये कयामत में कुरान झगड़ेगा हमारे खिलाफ, ये कुरान कब्र में हमारे खिलाफ हो जाएगा। आप सोचो तो सही कितनी बड़ी मुसीबत आई और हमने कुरान नहीं सीखा। 70-80 साल का बूढ़ा भी अलीफ बाता से सीखना शुरू करे, अल्लाह उसको सिखा दे, लेकिन खाली वक्तों में। और इस हल्के में सूरह फातिहा है, चंद सूरतें हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीखो। फिर एक बहन तालीम करेगी, 40-50 मिनट सीखना सिखाना हुआ, 40-50 मिनट तालीम। एक दिन सुबह मुंतखब, शाम को फज़ाइल अमाल सदक़ात। औरतों के लिए दूसरे दिन सुबह फज़ाइल अमाल सदक़ात, दोपहर में मुंतखब, इसलिए कि मकामी औरतें। इधर देखो तो वो लिख रहा है, तो उसमें क्या देख रहे हैं? क्या बोला मैंने, बताओ? यही ना किधर पे बात, तुमको देख रहे हैं, क्या देख रहा है पता नहीं। मुंतखब अहादीस की तालीम दोपहर में एक दिन कर लो, ताकि मकामी बहनों के सामने दोनों किताबों की तालीम आ जाए। 40-50 मिनट तालीम हो गई। फिर 40-50 मिनट के अंदर 6 नंबर का मुज़ाकरा, मगर ये तय है मशवरे से, एक दिन में एक ही मुज़ाकरा करें, चाहे मर्द हो या औरत हो। 8 घंटा 35 मिनट जम के 6 नंबर बोलो। अभी कितने साथी हैं जिनको 6 नंबर भी बोलना नहीं आता? ये 6 सिफात हैं, इसके फदाइल बताओ, सहाबा की कुर्बानियां सुनाओ, और फिर हर नंबर अपनी जिंदगी में कैसे लाना है उसको समझाओ, उसकी दुआ बताओ। फिर 6ठे नंबर के जरिए खूब फदाइल और कुर्बानियां सहाबा की सुना के तकरीबन 8 घंटा 35 मिनट जम के बात करो, और फिर तशकीलें करो। औरतें हफ्तावारी तालीम में आधा घंटा बयान करती है। इस तरह 6 नंबर बोलना है, हर खातून को बोलना है। ये 2-3 तो बड़ी मजबूत है, ये तो बोल लेती है। अब जो 2 कमजोर हैं, खाली वक्तों में उस पर मेहनत करो कि उसको भी बोलना है। हर फर्द उम्मत को दाई बनाना है, ये खुरूज के रास्ते से खुरूज बढ़ाना है। करेंगे सब लोग? हमारी बहनें जोहर की नमाज, खाना, कैलूला, दोपहर की तालीम से पहले पहले तैयार हो जाए, 2-4 रकात दुआ करके बैठे, कम से कम कुछ देर इस्तिग़फ़ार करके दुआ कर ले। अब एक बहन इस्तक़बाल बैठे बैठे जमात हल्के के साथ, और एक बहन तालीम साफ सुथरा पढ़ती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है, उसमें जो अनवारात है, वो किसी मुक़र्रिर की ज़बान में भी नहीं था। ठहर ठहर कर इत्मीनान से 2-2, 3-3 बार पढ़े और फिर आगे बढ़े। इस तरह तालीम होना चाहिए। फिर मर्द लोग ये करें, ऐसा नहीं कि स्पीकर अंदर दे दिया, हलो हलो कर रहे हैं। नहीं, तुम माइक स्पीकर पहले तैयार कर दो, फिर जैसे ही टाइम हो जाए अंदर भेज दो, अब बात शुरू कर दो। 8 घंटे से ज्यादा बात ना हो, कहीं तर्जुमा हो जाए तो 35 मिनट हो जाए, कोई हर्ज नहीं। 25 मिनट बयान हो चलेगा। ये 6 सिफात के दायरे में ही बात को समझाना। 6ठे नंबर के जरिए सहाबियात कैसे अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियों से फिरती थी, इसको समझाना। फिर मस्तूरात हल्का लगाएंगी, जितनी बहनें हैं उतने हल्के।
چاہے دو دو تین تین بہن ایک ایک کے ساتھ بیٹھ جائے، بڑا مجمع نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر تشکیل کے حلقے میں سب سے پہلے ترغیب دو، جو باتیں تم نے تعلیم میں سنی، جو باتیں تم نے مرد کا بیان سنی، اب اس کو دہراؤ 10-12 منٹ۔ پھر اس کے بعد 5 قسم کی تشکیل۔ کتنے قسم کی؟ ایک ان کے محرم کی، ان کو مستورات کو کہو محرم کے ساتھ نکلے، ایک تشکیل گھر کے اندر جماعت کے استقبال کی، ایک تشکیل ہفتہ تعلیم کی پابندی کی، اور ایک تشکیل ان کو سمجھاؤ اپنے گھر پر 5 عمل کی تعلیم۔ جتنی میں نے آئی ہے سب کے گھر میں تعلیم شروع ہو جائے، ایک ایک چیز کو سمجھانے میں جان لڑانا پڑتا ہے۔ تشکیل کرو، دعا کرا دو مردوں کی طرف سے، لیکن یاد رکھو اذان سے 15 منٹ پہلے یہ سب چیزیں ختم ہو جانا چاہیے تاکہ عورتیں اپنے گھروں کو چلی جائیں۔ ہماری یہ بہنیں وقت داخل ہو کے عصر پڑھ لیں، تسبیحات پوری کریں، فجر کے وقت بھی اور شام کو بھی تیسرا کلمہ درود پاک، ہر چیز سے ہٹ کٹ کر ذکر کیا جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مغرب کے اعمال، مغرب کی نماز، سنت، نوافل، اوابین، اور پھر الف لام میم سجدہ، سورۃ الملک، تبارک الذی، سارا پڑھ کر اب جو ہے مذاکرہ کریں۔ 2 عورتوں کے ذمہ ہے یہ سارے مذاکرے، ساری عورتیں اچھے سے مذاکرے میں بیٹھیں گی، ایک بہن پورا سنائیں گی، پھر دوسری بہن سنائیں گی۔ کون سا مذاکرہ؟ جو صبح مردوں نے مذاکرہ کیا وہ مذاکرہ سنائیں۔ عشاء کی نماز اور جلدی سے کھانا اور جلدی آرام، تاکہ جلدی اٹھ جاؤ، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کم سے کم پہلے۔ صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھ لو، صبح صادق ہو جائے فوراً سنتیں پڑھ لو، فرض نماز پڑھ لو، صبح کے معمولات میں لگی رہو۔ اب مرد آئیں گے اور مذاکرہ کریں، اس طرح محنت کرنا ہے۔ کوئی بہن آ کر دعوت دے کھانے کی قبول نہیں کرنا، کوئی بہن ہماری جماعت کی کہیں باہر نہیں نکل سکتی، قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ کوئی آ کر ہدیہ دینے لگے، بالکل لینا نہیں، منع ہے۔ ہم تو اعمال کے راستے سے اللہ سے لینا سیکھنے نکلے ہیں۔ بہت ضد کریں، ان کو کہو تم اپنے محرم کو بولو مسجد میں جائے، وہاں جماعت سے ملے۔ اس طرح احتیاط کے ساتھ کرو۔ اور دیکھو جہاں بھی جاؤ اس بات کی کوشش کرو نئے نئے مکانات کھلواؤ۔ آپ کا 20 دن قیام ہے، 20 جگہ قیام ہے، تو آپ لوگ کوشش کرو کہ یہ 40 دن کے اندر 25 جگہ قیام ہو جائے، چاہے بعض جگہوں پر 1 دن قیام کرنا پڑے، لیکن نئے نئے مکانات کھلواؤ۔ ارے کھلواؤ گے؟ ابھی ایک جماعت گئی تھی ایک جگہ، وہاں کوئی مکان ہی نہیں تھا، انہوں نے پوری کوشش کر کے نئے نئے مکانات کھلوائے۔ میں نے کہا ہمارے یہاں کوئی مکان نہیں، اور جماعت نے کام کیا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کھانا بھی خود نے پکایا، ماشاءاللہ بڑی قربانی دی۔ اس طرح قربانی کے ساتھ۔ اور تیسری چیز، ہفتہ واری تعلیم ہر جگہ شروع کرواؤ۔ 2 عورتوں کا عشرہ، 3 عورتوں کے 3 دن ہفتہ تعلیم شروع کراؤ۔ یہ کوشش کرنا، اگر ایک جگہ ہفتہ واری تعلیم ہو رہی، 4 عورتوں کا عشرہ چل رہا، 6 عورتوں کے 3 دن لگے، آپ اس کو 2 جگہ کر دو۔ بھائی 40 گھر ہیں، 20-20 گھر میں کرو۔ ہر مرد کا تعلق مسجد اور اعمال مساجد سے ہو جائے، اس طرح ہر خاتون کا تعلق ہفتہ واری تعلیم اور گھر کے اعمال سے ہو جائے۔ کریں گے کوشش؟ دیکھو محنت کرنا پڑے گا، تب جا کے عورتیں آئیں گی، ورنہ آپ کی عورتیں بیٹھے رہیں گی اور آپ مسجد میں بیٹھ کے کھاتے پیتے رہیں گے، اور آپ سمجھیں گے ہم نے چلہ لگا لیا۔ جو محنت ہے وہ تھکنے والی، روزانہ محنت ہوگی۔ جس گھر کے اندر قیام ہے جماعت کا، اس کے اطراف کے 20-25 مکانوں پر گشت کرو، مردوں کو تیار کرو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دیں۔ ہر جگہ خدیمات کا جوڑ، 6 بائی جوڑ، تاکہ 100% مستورات کی تشکیل قابو میں آ جائے۔ ابھی ایک وبا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں 3 مہینے سے پہلے مستورات کی جماعت میں نہیں نکل سکتے، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو آخری درجے میں کہا گیا تھا کہ 2 مہینے تم مردوں میں لگاؤ، تیسرے مہینے مستورات میں لگاؤ۔ پھر اماں کو کیسے لے جاؤ گے، خالہ پھوپھی کو کیسے لے جاؤ گے؟ ایک آدمی 19 عورتوں کا محرم ہے، اب اس آدمی کو اس کی فکر کرنا چاہیے، لیکن نہیں کر پا رہے ہم لوگ۔ کریں گے سب لوگ؟ قدیمات کا جوڑ ہوا، آدھا گھنٹہ منتخب سے فضائل خروج سے تعلیم، مردوں میں مرد، عورتوں میں عورت تعلیم کرے گی۔ یہ نہیں کہ مرد سے کتاب پڑھوا لو، مائک سے سب سن لیں گے، ایسا خطر نہیں کرتا۔ پھر پرانا ساتھی جو مستورات میں نظام الدین آیا، وہ ملکوں میں پھرا ہو، تقاضے جانتا ہو، صحابہ کا طریقہ جانتا ہو، اس سے بیان کراؤ۔ پھر تشکیل میں 3 چیزوں کا خیال کرو۔ ایک تو جماعت بندی کرو، یہاں سے چلے کا اور 2 ماہ کے بیرون کا قواعد کا پرچہ ساتھ لے جاؤ، اور پھر تشکیلیں کرو۔ تشکیل کر کے جماعت بندی کرو، جماعت بن گئی، تاریخ طے کرو، ان کے مشورے سے خرچ طے کرو، پھر یہ پرچہ عورتوں میں سنا دو،
پھر مقامی کام سمجھا دو، آنے والی جماعتوں کی نصرت اور ہفتہ واری تعلیم اور گھر کے اعمال اور اعمال کے راستے سے اللہ سے لینا۔ ہماری جماعتیں تھکنا چاہیے، اللہ کو رحم آنا ہے۔ جماعت کی بہنیں ہر بہن کو، آنے والی ایک ایک بہن کو، گھر کی بہنوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ جس جماعت کا دسترخوان کشادہ ہوتا ہے نا تو اس کے طرف خوب لپکتے رہو۔ ارے خرچ کرو گے؟ ہاں، جس جماعت کا دسترخوان کشادہ ہوتا ہے خوب کام اللہ ان سے لیں گے۔ اور دیکھو وقت پورا کرنا، آتے جاتے نہیں گن لینا دن کو، عمل پورا کرنا، اور جس وقت کا عمل ہے اس وقت کرنا، اس طرح دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بیٹھے بیٹھے 4 4 5 5 کے حلقے لگاؤ، آپ پیچھے یہاں 4 5 ہو جاؤ،